اس جشن شادی کی مخصوص تقریب میں یہ خصوصی محفل جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، تمام خواتین و حضرات لائق مبارکباد ہیں، کیونکہ پہلے درود پاک پڑھنے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یوں تو شادیاں بہت سی ہوتی ہیں، لیکن شادیوں میں جو رواج عام طور سے آج مسلمانوں میں قائم ہے وہ بڑا بھیانک ہے، بڑا ہی ناپاک ہے، بہت ہی گندا ہے، کیونکہ ہم نے دوسروں کے طریقے کو اپنے اندر شامل کر لیا۔ لیکن آج لائق مبارکباد ہیں جناب یوسف اشرفی صاحب کہ جنہوں نے آج کی اس رات میں بھی رت جگہ رکھا، لیکن اس میں شرارت نہیں رکھی، شرافت رکھی۔ ذکر خدا اور ذکر رسول سے جو کام کیا جاتا ہے وہ بڑا مبارک ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے محفل میلاد مصطفیٰ بھی رکھی، محفل نبی بھی رکھی، محفل آل نبی بھی رکھی، اور اس بزم کو جشن غریب نواز سے معنون کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سارے مسلمانوں کو شریعت کا پابند بنا دے، یہی کام آنے والا ہے۔ واللہ بھنگڑا ڈانس کرتے ہوئے جاؤ گے اور بھی بہو کو لے کے آؤ گے تو تم ڈانس کر کے گئے، وہ مزاج سمجھ جائے گی، وہ گھر میں آ کے تمہیں خوب بھنگڑا ڈانس کرائے گی، بات سمجھے نا، خوب نچائے گی تمہیں۔ اور اگر درودوں کی ڈالیاں سجا کر جاؤ گے تو وہ تو بہت ہی صنف نازک سے ہے، اسے جب تم اس انداز سے نرمی کے ساتھ لے کر آؤ گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے جاؤ گے، ذکر خدا ذکر رسول کرتے ہوئے جاؤ گے، تو خدا نخواستہ اگر اس کے مزاج میں گرمی بھی ہوگی نا تو تمہارے گھر پہنچتے پہنچتے وہ بہت بااخلاق ہو جائے گی۔ بہرحال میں بہت لمبی بات کرنا نہیں چاہتا، شادی کا موقع ہے تو سب سے اچھی شادی علی و فاطمہ کی شادی ہے نا، میں انہی کا ذکر کر کے بات کو ختم کر دوں گا۔ سنیں گے بھائی آپ لوگ؟ کیوں موڈ ہے سننے کا؟ تو گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں آپ لوگ، ہے نا؟ تو دیکھو، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی بیٹی ہیں، اتنی چہیتی بیٹی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ نور والی ہیں۔ جب مکے سے مدینے ہجرت ہو گئی اور سیدہ فاطمہ عنفوان شباب میں آ گئیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جوان ہو گئی ہیں، ان کے لیے کوئی سعید رشتہ ہونا چاہیے۔ تو اب یہ دونوں لوگ انصار و مہاجر جو خاندان وہاں آباد تھے ان میں ڈھونڈنے لگے کون جوان ہے جو فاطمہ زہرا کے لائق ہے۔ کبھی انصار کبھی مہاجر، کبھی انصار کبھی مہاجر، غرض کے
ان دونوں نے سارے جوانوں پہ نظر ڈالی، لیکن کوئی بھی فاطمہ کے لائق نہ ہو سکا۔ آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے کہا ہے صدیق اکبر اگر آپ اجازت دیں تو میں دل کی بات کہہ دوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہاں کہو نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ زہرا کے لیے میری نظر میں علی سے بہتر کوئی جوان نظر نہیں آتا ہے، کوئی جوان نظر نہیں آتا ہے۔ تو صدیق اکبر نے برجستہ کہا اے عمر تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، یہی تو میں بھی کہنا چاہتا تھا۔ غرض کہ جب علی پہ اتفاق ہو گیا تو اب یہ ہوا کہ علی سے بھی پوچھ لینا چاہیے۔ یہ دونوں حضرات شیخین آپ کو تلاش کرنے نکلے، مسجد نبوی میں علی نہ ملے، اصحاب صفہ کے چبوترے پہ علی نہ ملے، کوچوں بازار میں علی نہ ملے، تلاش کرتے کرتے آپ باغیچے میں چلے گئے تو دیکھا کیا کہ ایک یہودی کے باغیچے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اجرت پر اس باغیچے میں کنویں سے پانی کھینچ رہے ہیں۔ اور جانتے ہو اس ظالم یہودی تھا، اس نے ڈول چھوٹا نہیں رکھا تھا، بہت بڑا ڈول رکھا تھا۔ آپ لوگ ڈول سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ سمجھتے ہیں نا؟ ڈول چھوٹا نہیں بہت بڑا رکھا تھا۔ آج بھی وہ ترکی کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے وہ ڈول، جس ڈول سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پانی کھینچا کرتے تھے، کہ اگر اس ڈول میں آپ اس وقت کی جو بالٹی ہوتی ہے اگر 5 بالٹی ڈال دیں تو بھی